قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق حضرت نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ سارے حضرات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ کہا کہ رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی. جب رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی تو پھر اب آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا کہ ہم جبراً سند کا مطالبہ نہیں کر رہے، مطالبہ کر بھی رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے. تو جبری کہا نا، جبری کہا نا بھی. ارے تو بھیا مادہ تو ہے نا اس میں جی. تو یہ تو واضح ہو گیا سب کے سامنے کہ مفتی صاحب ہمارے فریق مخالف قرآن اور حدیث سے سند کی دلیل نہیں دے پائے. اب دیکھیے، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ دلیل دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، لیکن نہیں دے پائے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اگر کوئی یہ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غرور ہے، کیونکہ سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قرآن کے مطابق. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے علم دیا ہے، اگر یہ کوئی یوں کہے کہ صاحب میں بہت بڑا عالم ہوں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر عربی جانتا ہوگا تو سنسکرت نہیں جانتا ہوگا، سنسکرت جانتا ہوگا تو فارسی نہیں جانتا ہوگا. یہ ہر علوم اس کے پاس نہیں ہوتے، کسی نہ کسی علم میں جاہل ہوتا ہے، سب علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ مفتی صاحب تو جواب نہیں دے پائے. اور یہ میرے پاس 2 سندیں ہیں. کتنی سندیں بھیا؟ ذرا ادھر فیکس کرو. کتنی سندیں ہیں؟ 2 سندیں ہیں. ہاں ایک منٹ، ابھی بات پوری ہونے دے، بات میں خود دکھاؤں گا. یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے، نئی دلی سے. سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے. یہ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے، نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے، الحمدللہ میں حافظ ہوں، یہ اس مدرسے کی سند ہے اہل سنت کی. میرے پاس 2 سندیں ہیں، ایک حفظ کی ہے اور دوسری یہ عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے. تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی، سرکاری مدرسے کی سند چاہیے. لو بھیا دکھا دو انہیں، میرا وقت ختم ہو گیا. ہو گیا صحیح ہے. تشریف رکھیں آپ لوگ. لائیے بیٹھیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیقان محترم، میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تھوڑا سا اس نے کیسا کر رہا ہے. اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور کتنی سلو علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں. ہزاروں کتابیں. مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو
अपनी तबीयत से कुरान में कुछ कहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो भी अपना ठिकाना जहन्नम बना दे। तो कुरान की तफसीर को जानने के लिए तफसीर की मोतबर किताबें हैं। हदीस की शरह को जानने के लिए हदीस की बहुत सारी मोतबर किताबें हैं। इसी तरीके से उसूल मुनाजरा को जानने के लिए ये मुस्तनद किताब है। अगर इनके नज़दीक ये किताब मुस्तनद नहीं है तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अपने आप को ये अहले सुन्नत से कहते हैं इसलिए मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वह इनकार करेंगे। हमारे नज़दीक जिस तरह से कुरान और हदीस दलील है, इसी तरीके से मुअतबर उलमा की किताबें और उनके इरशादात भी दलील हैं, और उन्होंने बेदलील वो बातें नहीं कही हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुरान से कोई सबूत नहीं दिया, जबकि मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान खुद कहता है जाहिलों से मुबाहसा मत करो, आलिमों से करो, ये कुरान का हुक्म है। और आप चूंकि कारी साहब माजरत चाहता हूं, आपने जो सनद दिखाई है ये आलिम की सनद नहीं है। कहीं आपने 2-4 किताबें उर्दू की पढ़ ली होंगी और ये डिप्लोमा है जो आपने ले लिया है, इसका मतलब आपके पास आलिम की सनद नहीं है। और मुनाजरा के लिए दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। आपको मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं, कसम खा के कहता हूं कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं, खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत यह है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जमा बताइए, और नहीं तो फिर मैं अभी उसका मतलब बताता हूं। आपने जो सनद पेश की है ये उर्दू पढ़ने वालों की जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। आप लोग नहीं बोलें, चुप बैठे रहिए। ये किताब उनको दे दीजिए, अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने पढ़ रहा हूं। तुम बैठो। आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं, अगर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से हैं, हम अपने अकाबिर को काबिल एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए, ये कोई ऐसे आलिम नहीं है कि जिनको आप बरेलवी कह करके नजरअंदाज कर दें। इनका इंतकाल 1083 हिजरी में हुआ, गोया तकरीबन 400 साल पहले की ये किताब है। ये 400 साल पहले, गिनती में इधर उधर हो सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि मुनाजरा को मुनाजरा क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है। मैं अरबी इबारत इसलिए नहीं पढ़ूंगा ताकि वो दोबारा उसको नकल ना कर सके। तर्जमा पढ़ रहा हूं, इबारत वो पढ़ दे, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा। यंबगी अन यकूनल मुनाज़िरान। अब आगे मैंने इसलिए इतनी पढ़ दी कि आप लोगों को यहीं से पढ़ करके वो सुनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दोनों मुनाजिर के लिए ये होना चाहिए कि वो हम पल्ला हों, उनमें से कोई बहुत बुलंद ना हो और कोई बहुत नीचा ना हो, वरना गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि आपस में झगड़ा हो सकता है। और जब उलमा रहेंगे तो वो अपने दर्जे का लिहाज करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू में भी आमी अल्फाज और बाजारी लबो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। और ये किताब जो मेरे हाथ में है रशीदिया, और फिर उसके मुसन्निफ की तारीख़ वफ़ात 1083 हिजरी है, ये 1446 हिजरी चल रहा है। आप लोग गिन लीजिए कि कितने साल हो गए। आला हजरत उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, ये उस वक्त की किताब है। अगर इतने कदीम उलमा की किताबें भी मोतबर नहीं तो फिर दीन का दफ्तर आप कहां से लेके आएंगे, किन की बातें मोतबर होंगी। इसलिए मैंने कहा, और इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बहुत बड़े आलिम थे,
اس زمانے کے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے۔ قرآن سے میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے، اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلومہ کیا، تو یہ ہم نے کیسے جانا؟ کیسے اس کو جانا؟ آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلباء سند حاصل کرتے ہیں، آپ نے وہ سند حاصل کی۔ میں الحمدللہ تقریباً 2.5 درجن کتابوں کا رائٹر ہوں۔ ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث، مفتی اور مبلغ اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر ضائع تھوڑی کروں گا۔ میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لیے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے، ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں، اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارالعلوم میں جانا ہے، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں رات میں خطاب کرنا ہے یو پی کے اندر۔ تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں، اپنا بھی۔ انہوں نے یہ سند پیش کی، یہ عالم دین نہیں ہیں، اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے؟ مناظرہ کے لیے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے، یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے۔ تو جو 8 شرطیں آپ کی ہیں، آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے، ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ 8 شرطیں لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج کر کے گویا قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی، اور پھر آپ نے یہ سند پیش کی۔ آپ نے مجھ سے کہا جب حضور کے زمانے میں سند نہیں تھی تو مانگتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک یونیورسٹی سے جا کے کیوں مانگا؟ آپ نے بھی تو رسول پاک کے اقوال کی مخالفت کی۔ ہم دارالعلوموں میں جا کر کے رسول پاک کا علم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھیک مانگتے ہیں، اور آپ کہیں اور جا کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ فرق یہ ہے علم میں، ہم علم مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں دارالعلوموں میں جہاں پہ واقعی رسول پاک کا علم پڑھایا جاتا ہے، اور آپ جا کر کے یونیورسٹی سے صرف سند لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی فن مناظرہ کے اصول سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ان 8 شرطوں کے بارے میں بتائیے، یہ قرآن اور حدیث میں شرطیں کہاں مذکور ہیں جس کو آپ نے ہمارے پاس ارسال فرمایا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ کتاب پھر میں بھیجواتا ہوں، ان سے کہیے عبارت پڑھ کر کے بتائے یہ شرط ہے کہ نہیں، اور یہ کتاب معتبر ہے یا نہیں، اور اس کتاب کے مصنف کو یہ معتبر مانتے کہ نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں، اور نہیں مانتے ہیں تو کیوں، اس کی بھی وجہ بتا دیں۔ کتاب حاضر کیجئے شفیق صاحب، پھر لے جائیے آپ۔ مجھے سند لائیے، کتاب نہیں۔ آپ کتاب کیوں یار بار بار ہماری مرضی کے بغیر نہیں لا سکتے؟ سند بھی لے جائیے، سند بھی لے جائیے۔ کتاب کو وہ رکھی ہے، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کتاب بات کی بات ہے۔ لائیے سند لائیے، کہاں شروع کریں بھیا آپ لوگ؟ ہاں گفتگو بھیا شور گل نہیں ذرا، جلدی کام ختم۔ آپ بھی بیٹھیں بھیا۔ کام کر رہے ہیں، خلل واقع ہوگا، جلدی کرتے ہیں کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ابھی آپ نے ہمارے فریق مخالف کو سنا، تو کچھ اس میں خلاف ادب باتیں مجھے لگی، مجھے تو لگی، پتہ نہیں آپ کو لگی کہ نہیں لگی، جیسے کہ بار بار لفظ جاہل کا استعمال کرنا آپ کے لیے اور بھیک مانگنا، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ بھیک مانگنا، جاہل کہنا، اگر
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम अगर जाहिल होते तो मुनाजरा नहीं करते। हमने आपसे एक ही सवाल किया था, वो कर्ज़ आपके ऊपर बाकी है, आपने जवाब नहीं दिया। और रही बात इसकी मुनाजरे की किताब की, तो ये एक आलिम की लिखी हुई किताब है, ये मखलूत भी है, मशकूक भी है। इसका लिखने वाला आलिम मासूम नहीं है, या इस पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। हमारा असल जो है वो है कुरान और हदीस। अगर आप कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चल सकते तो मना कर दीजिए, फिर इस किताब पर बात होगी। और अगर कुरान और हदीस पर चलते हैं तो इस किताब को एक तरफ रख दीजिएगा। क्लियर बात है। कुरान और हदीस, कुरान अल्लाह की किताब है और हदीस रसूलुल्लाह की किताब है। हम ऐसी किताबों को इनके बाद मानते हैं। अगर कुरान करीम में लफ्ज़ मुनाजरा कहीं है तो आप दिखाएं, हदीस में है तो कहीं दिखाएं। जब कुरान में नहीं, हदीस में, तो इसमें कहाँ से आ गया? और रही बात, दूसरी बात कि जिस तरह से मैंने सनद दिखाई दो, तो मुफ्ती साहब को अपनी सनद दिखानी चाहिए थी कि मेरी ये सनद है। तो जवाब तो ये था मेरी सनद देखी, लेकिन मुफ्ती साहब ने अपनी नहीं दिखाई। दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने कहा कि साहब उर्दू का डिप्लोमा है, सही से इनको उर्दू पढ़नी भी नहीं आती है। वजह क्या है? अरबी और उर्दू, अभी आप देख सकते हैं, अरबी उर्दू का डिप्लोमा है। तो पहला सवाल तो ये था कि मुफ्ती साहब अपनी सनद दिखाते। दूसरी बात, कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते। एक आलिम की लिखी हुई, जिसमें गलत सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कैसे यकीन कर ले हम इस पर? या तो आप यूँ कहते कि कुरान और हदीस पर हमारा यकीन नहीं है, तो फिर इस किताब पर बात होती है। अगर यकीन है तो कुरान हदीस की रोशनी में बात करें ना। कुरान हदीस की रोशनी में बात क्यों नहीं करते आप? लीजिए मोहम्मद साहब, कितना टाइम हमारा? बात हो गई, 5 मिनट है ना? बात हो गई बात। अभी नहीं, अभी 5 मिनट है हमारे 5 मिनट है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क़िबला मुफ्ती साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि ये भी आपने मुनाज़रा रशीदिया की वो इबारत पेश किया है, तो उसमें यंबग़ी बेहतर है, मुनासिब है। यंबग़ी का माना क़िबला मुफ्ती साहब तायीद करेंगे, वजूब नहीं है इसका माना कि लाजिम है, ज़रूरी है। और ये बात सनद, जैसे अभी क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये किताब 400 बरस पुरानी है। आपके जो मौलिक मुसन्निफ़ हैं हज़रत अल्लामा रशीद अहमद जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ज़माना जो है 400 बरस पहले का है। इससे पहले तो क्या अहले सुन्नत उससे पहले नहीं थे? क्या उससे पहले मुनाज़रे नहीं होते थे? और उसके ऊपर चले जाएंगे, ये जो इस्तिलाहात हैं, मुनाज़रे की इस्तिलाहात या फ़िक़्ह की तफ़सीर, उसूल तफ़सीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह की जितने भी इस्तिलाहात हैं, नौ सरफ़ नौ, ये सब की सब इस्तिलाहें, क्या सारी इस्तिलाहें ज़माने नबवी की नहीं। हत्ता कि क्या है, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन, हत्ता कि दौरे ताबईन की भी ये इस्तिलाहें बहुत सी कुछ हैं, लेकिन कुछ सी इस्तिलाहें नहीं हैं। तो सवाल ये, क्या 400 बरस पहले अहले सुन्नत नहीं थे? क्या 400 बरस पहले मुनाज़रे नहीं होते थे? बेहतर है कि इल्म में दोनों हम क्या करना हो। दूसरी चीज, इल्म का ताल्लुक सनद से नहीं होता है। कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े दारुल की सनदें लिए बैठे हैं, लेकिन यकीनन उनको मुझसे भी अरबी इबारत खानी नहीं आती। तो क्या अगर वो जहाँ आप मुफ्ती साहब क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उस इदारे की आप भी मालूम कि बहुत से तलबा हैं कि जो सनद हासिल करते हैं, अच्छे नंबरात मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई लियाकत सलाहियत नहीं होती, इबादत खानी पर उनको कुदरत नहीं होती है। तो पता क्या था कि सिर्फ सनद ही इल्म है। जो आपने फरमाया इल्म में बराबर होना जरूरी है, इससे हम बिल्कुल इत्तिफाक करते हैं कि हाँ, इल्म में बराबर होना मुनासिब है, बेहतर है, जरूरी वाजिब नहीं है। क्या कोई शख्स अगर आए दूसरे क्या है मजहब से ताल्लुक रखने वाला और वो अपने मजहब का नुमाइंदा नहीं है, लेकिन वो मजहब इस्लाम पे इतराज करता है, तो क्या उलमा की जिम्मेदारी नहीं है जवाब देना? जी, ये सवाल जवाब नहीं है। ये मुनाजरा जो है, तो अभी मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज किया था कि जैसे कि मुबाहले के ताल्लुक से फरमाया कि वहाँ मुबाहले का जिक्र है, मुबाहला और है, मुनाजरा और है।
تو قرآن مجید میں کہیں پر مناظرے کا ذکر نہیں آ سکتا ہے جہاں کہیں بھی حق و باطل کی مابین معرکہ آرائی ہوئی ہے، کہیں پر بھی قرآن مجید میں مناظرے کا ذکر نہیں ہے۔ احتجاج کا ہے، حاج کا ہے۔ ٹائم ہو گیا ذرا، ٹائم ہو گیا۔ معذرت چاہتا ہوں اگر نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ یہ آپ نے میرے پاس ان حضرات کے ذریعے پہنچایا، آپ نے ان کو دیا، مجھے دیا۔ اب تو یہ جو شرطیں آپ نے لکھی ہیں صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے، تو ماشاءاللہ ان کے ذریعے مجھے مل گئی۔ آپ میری تحریر کو یا میری دی ہوئی کتاب کو مت مانیں، لیکن جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اسے تو مانیں گے۔ ان سے کہیے کہ ذرا یہ عبارت کیا ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجی ہے، ذرا اس کو پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں۔ یہ نیچے والی عبارت میں اس پہ نشان لگا دے رہا ہوں۔ ٹھیک، چلیے یہ لیجئے، چلیے اس کو کہیے قاری صاحب پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں۔ یہ آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے، میری نہیں ہے۔ قاری صاحب پڑھ کر کے اسے سنائیں۔ اگر میں پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں اچھا تو ہوگا، بات آگے بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے لکھ کے دیا، بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن يفترقا حتى يردا علی الحوض هذا حدیث صحیح الاسناد۔ ترجمہ یہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ہرگز اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر خود انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے بھی پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اب چونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاری صاحب عالم نہیں ہیں، لیکن بغل میں بیٹھے ہوئے مصباحی صاحب ہیں، تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے۔ کیا وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ اگر ہاں کہیں تو پھر میں گفتگو کروں، اور اگر نہ کہیں تو پھر میں آگے گفتگو کروں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، وہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ ایک منٹ، بات میری پوری ہو جانے پہلے دیجیے۔ ان کا وقت پورا ہو جانا، صحیح اسناد پہ بات کر رہے ہیں۔ صحیح الاسناد باقاعدہ ریکارڈ ہے، اور اس کو آپ صحیح الاسناد پڑھیں یا صحیح الاسناد، دونوں صورتوں میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو حدیث معتبر ہوگی وہ سند والی ہوگی، تو آپ نے خود ہی لکھ کر کے بھیجا ہے کہ سند ضروری ہے حدیث کو ماننے کے لیے۔ اگر حدیث کو ماننے کے لیے سند ضروری ہے تو کیا آپ کو ماننے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے خود یہ لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوا، یہ میری تحریر نہیں ہے، تو آپ حدیث رسول کے لیے تو سند چاہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سند کا مطالبہ نہ کریں۔ آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث وہی مانیں گے جس میں سند ہوگی، تو الحمدللہ میں علم والا ہوں، میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی حدیث بغیر سند کے معتبر نہیں تو میرے نزدیک کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتائے ہوئے معتبر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے، آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، مناظرے کی کتابیں دیکھ لیجئے، اصول حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے، آپ نے جو پڑھا ہے شاید کوئی آپ کی حمایت میں نہ ملے۔ خود آپ کے بغل میں مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مسئلے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے عالم ہونا چاہیے، ہم کسی بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں، میں الحمدللہ قوت حافظہ صحیح رکھتا ہوں، میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے،
میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اگر اس کا ترجمہ کرنا یہ بے ادبی ہے تو آپ بے ادبی کا الزام میرے اوپر نہیں لگا رہے ہیں، قرآن پر لگا رہے ہیں۔ اور آپ نے کتنی بڑی بات یہ کہہ دی کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں، قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو کیا قرآن نے جاہل کہہ کر کے لوگوں کی بے ادبی کی ہے؟ اگر ہم نے بے ادبی کی تو یہ بے ادبی قرآن نے پہلے کی ہے۔ پہلے اس کا آپ جواب دیجئے کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے بتانا اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنانا بے ادبی ہے؟ اور پھر آپ نے اسے جو غلط پڑھا تو غلط پڑھنے کی بنیاد پر کیا آپ نے ائمہ محدثین کی طرف ایک غلط بات کی نسبت نہیں کی؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح حدیث کے لیے سند چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حدیث میں فرمایا کہ میری وہی حدیث ماننا جس کی تمہارے پاس سند ہوگی؟ وہ حدیث بتائیے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری کوئی حدیث بغیر سند کے مت ماننا۔ اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر محدثین نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی۔ اور اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کرنے والے یہ محدثین ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کو کہنے دیجئے کہ سامنے والا مخالف ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کا، مگر امام بخاری، امام ذہبی، علامہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے جو شرط لگائی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے، یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ علمی گفتگو کے لیے سند درکار ہے۔ ینبغی کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ مناسب کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن ینبغی کا معنی صرف مناسب ہی نہیں آتا ہے۔ صاحب رد المحتار، خاتم المحققین، علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سادات کرام سے ہیں، الحمدللہ ہم سادات کا جو احترام کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آ کر کے بیٹھیے تو معلوم ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ یہ سرکاروں سے کس کو مراد لیا؟ سادات مارہرا، سادات بلگرام، سادات کالپی۔ ہم لوگ الحمدللہ ان کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن علامہ ابن عابدین جو سادات میں سے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا کہ ینبغی کا معنی صرف یستحبو نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی یجبو بھی آتا ہے۔ یجبو کا معنی ہوتا ہے ضروری ہے، تو وہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سند نہیں، مستند عالم نہیں، تو اب مجھے آپ سے جبریہ مطالبے پر کوئی اصرار نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا آپ نے سند نہیں دی، الحمدللہ میری سند خود یہ مفتی شہزاد صاحب ہیں، اس لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ آپ کے بنگلور میں، کرناٹک میں، آپ کے رامپور میں، آپ کے مراد آباد میں، آپ کے آسام میں، کیرلا میں، کشمیر میں، افریقہ میں، امریکہ میں میرے ہزاروں شاگرد میری سند ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ آئیے اور آپ بھی آئیے۔ یہ مزید اطمینان کے لیے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، جو مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور آپ نے مدینہ منورہ سے خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ تم لوگ مدرسہ قائم کرو، میں گنبد خضرا کے سائے میں دعائیں نیم شبی کر رہا ہوں۔ اس ادارے میں الحمدللہ میں نے پڑھا اور سن 1990 میں فارغ ہوا، اور اس وقت سے آج تک حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، مناظرہ، اصول مناظرہ، اصول حدیث، اصول فقہ کی کتابیں، منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھاتا آ رہا ہوں۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ میری سندیں، یہ سب پڑھے ہوئے علماء ہیں جو مستند ہیں، اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک لائبریری ہے۔ میری یہ سند ہے
آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی فوٹو اگر لینا چاہیں تو فوٹو بھی لے سکتے ہیں. ہاں البتہ میں اپنی سند خود پڑھ کر کے سناؤں تو آپ لوگوں کو زیادہ اطمینان ہوگا, اور ساتھ ہی مطالبہ کروں گا کہ قاری صاحب حافظ ہی کی جو سند ہے صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر کے سنا دیں. وہ ہماری سند تو حفظ کی جو سند ہے کم از کم وہی وہ پڑھ کر کے سنا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں وہ عربی سند کو جو حاصل کیا ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. میں نے اپنی گفتگو ختم کی. لایانی بحث بالکل نہیں ہو رہی ہے. عالمیت کی جو قید لگائی تھی اسماعیل صاحب اللہ جی اسی پر بات چل رہی ہے. آپ اس کو دائیں بائیں نہیں بالکل بھی. آپ سے ایک ہی مطالبہ ہوا ہے اور آپ نے اور ہم سب نے مشترکہ طور پر یہ شرط رکھی ہے کہ عالمانہ گفتگو ہوگی. اور عالمانہ آپ جانتے ہیں جب ایسی صورت میں انتصاب اور نسبت کا مفہوم پایا جا رہا ہے تو پھر علم اور عالم دونوں ہونا ضروری ہے, اور یہ ہماری پہلی شرط ہے اور متفقہ طور پر یہ بات آپ کے پاس پہنچ چکی ہے. اس لیے آپ موضوع سے بالکل نہیں ہٹے ہیں. ہمارا یہی کہنا ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے سامنے والا عالم ہونا چاہیے, لیکن آپ حضرات کچھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو موضوع سے ہٹی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ وقت پر وقت ہم اس کا تعین بھی کرتے ہیں. مزید یہ کہ بار بار وہ بھاگنے نہیں دوں گا, بھاگنے دوں گا, اس کو نہیں دوں گا. اور غیر مہذب الفاظ ہمارے متکلم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے کہ بھاگنے نہیں دوں گا. الحمدللہ رب العالمین, ہم اہل حق ہیں, اہل سنت والجماعت ہیں, بھاگنا ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں. قاری صاحب امروہہ کے رہنے والے ہیں, میں ڈسٹرکٹ رامپور کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تو وہی کہہ رہا ہوں نا,